السلام علیکم ناظرین، میں حسب وعدہ مرکب اشاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ چنانچہ آئیں مرکب اشاری کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ مرکب اشاری دو لفظوں کا مجموعہ ہوگا۔ پہلا لفظ جو ہے وہ اسم اشارہ کہلائے گا اور دوسرا لفظ جو ہے وہ مشار الیہ کہلائے گا، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ اسم اشارہ یعنی جس لفظ کے ساتھ ہم اشارہ کرتے ہیں، اور مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ھذا کتاب، تو ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور کتاب جو ہے یعنی کتاب کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، تو کتاب جو ہے وہ مشار الیہ ہے۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے یہاں میں عربی زبان کی وسعت کی ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اردو کے اندر چاہے ہم نے کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، دو کی طرف اشارہ کرنا ہو، دو سے زائد چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو، چاہے وہ چیزیں جاندار ہوں، چاہے وہ چیزیں مردہ ہوں، یا چاہے وہ چیزیں دور کی ہوں، کیسی بھی چیزیں کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس صرف دو لفظ ہیں، یہ یا وہ۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی تیسرا لفظ نہیں ہے۔ انگریزی کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ صرف 4 لفظ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی دس اور اس کی جمع دیز، یا پھر دیٹ اور اس کی جمع جو ہے وہ 2 ذاتی ہے۔ لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ عربی ایک انتہائی وسیع زبان ہے، اس کے اندر جو ہے نظام جو ہے بہت پھیلا ہوا اور بڑا ہی مفصل ہوتا ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس چیز کی نوعیت کیا ہے، ہم اس کے مطابق جو ہے پھر اپنا لفظ جو ہے وہ چوز کریں گے۔ مثلا سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ قریب ہے، دور نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ دور کی چیز ہے تو اس کے لیے پھر ایک الگ سسٹم ہے۔ وہ چیز ہمارے بالکل قریب ہے، ہمارے پاس ہے، ٹھیک۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز جو ہے وہ مذکر ہے۔ جی ہاں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ کیوں؟ اگر مذکر کی بجائے وہ مؤنث ہے یا مؤنث کی بجائے وہ مذکر ہے تو پھر دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہیں۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ مذکر جو ہے وہ کیا 1 ہے، 2 ہے یا 2 سے زائد ہے۔ جی ہاں، کیوں کہ اگر مذکر ہے لیکن وہ 2 مذکر ہیں یا 2 سے زائد ہیں پھر ان کے لیے الگ الگ لفظ ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر مؤنث ہے یا مؤنث جو ہے وہ 2 مؤنثیں ہیں یا 2 سے زائد مؤنثیں ہیں تو پھر بھی ان کے لیے الگ الگ الفاظ ہوں گے۔ جی ہاں، یہ عربی زبان جو ہے الحمدللہ بہت ہی وسیع اور زبان ہے۔ اسی لیے تو عرب جو ہیں وہ عجمیوں کو ہمیں گونگا کہا کرتے تھے۔ تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ قریب بھی پڑی ہے، مذکر بھی ہے اور وہ 1 بھی ہے، اس کے لیے کون سا لفظ ہوگا؟ ھذا، یاد رکھیے گا۔ یعنی ہم اگر ھذا استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ہم جس چیز کی طرف وہ ھذا کا لفظ استعمال کر کے اشارہ کریں گے اس میں یہ 3 شرطیں ہونا ضروری ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ قریب بھی ہو، وہ چیز جو ہے وہ مذکر بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ واحد بھی ہو۔ جی، تو اگر 3 شرطیں یہ پائی جائیں تو ہم اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ھذا۔ جی ہاں، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک طالب علم بیٹھا ہے تو ہم اس کو کہیں گے ھذا طالب۔ کیوں؟ وہ طالب جو ہے وہ مذکر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ ہمارے قریب بھی ہے اور وہ 1 بھی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ اب اگر 2 مذکر جمع ہو جائیں، جی ہاں، قریب بھی ہیں لیکن وہ 2 ہو گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے کون سا لفظ آئے گا؟ ھذان۔ جی ہاں، اور اس کیسے استعمال کریں گے؟ ھذانی طالبان۔ جی ہاں، تو اب طالب کی بجائے طالبان آ جائے گا کہ یہ 2 طالب علم ہیں۔ اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں بھی مذکر، ہیں بھی قریب، لیکن 1 بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، بلکہ 2 سے زائد ہیں، ٹھیک۔ تو پھر ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ پھر کہیں گے ھؤلائی۔ جی ہاں، ھؤلائی طلاب، کہ یہ سب طالب علم ہیں۔ اب آ جاتے ہیں قریب میں ہی بیٹھی ہوئی مؤنث چیزوں کی طرف کہ ہمارے قریب میں ایک ہے بھی، ایک مؤنث بھی ہے، قریب بھی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ھذہ۔ جی ہاں، تو ہم کہیں گے ھذہ طالبۃ۔ اور اگر اب ہمارے قریب میں 2 طالبات بیٹھی ہیں، جی،
تو ان کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ ہاتان. یاد رکھیے گا. تو ہم کہیں گے ہاتانی طالباتان. جی ہاں. اور اگر ہمارے پاس جو ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ دو سے زائد طالبات ہیں، جی ہاں، ہم ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے ہؤلاء طالبات. جی ہاں. تب آپ نے دیکھا کہ اسماء اشارہ قریب یعنی صرف قریب کی طرف اگر چیزوں کو اشارہ کرنا ہو تو ہمارے پاس جو ہیں وہ 5 قسم کے الفاظ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. بلکہ اس میں اگر میں مزید اضافہ کروں تو 2 لفظ اور بھی اس میں ڈالے جا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہازان جو ہے اس کو بعض صورتوں میں ہازین بھی کہا جائے گا. اسی طرح سے ہاتان جو ہے اس کو بعض صورتوں میں ہاتین بھی کہیں گے. یہ کہاں استعمال ہوگا؟ یہ زیر زبروں کی جو 3 صورتیں ہوتی ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری. جی ہاں، اگر رفع کا مقام ہوگا تو ہازان اور ہاتان استعمال ہوگا، اور اگر نصب اور جر کا مقام ہوگا یا نصبی و جری کا اعراب ہوگا تو پھر ہازین اور ہاتین کا استعمال ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے جو مرکبات بنتے ہیں ان کے لیے جو اسماء اشارہ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. وہ کل کتنے الفاظ ہیں ہمارے پاس؟ 7 الفاظ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک کے لیے ہاذا، 2 کے لیے ہازان یا ہازین، اور 2 سے زائد کے لیے ہؤلاء اگر مذکر ہوں، اور اگر مؤنث ہوں تو 1 کے لیے ہذہ، 2 کے لیے ہاتان یا ہاتین، ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ آیا کہ نصبی ہے یا رفعی ہے یا جری ہے، اور یا پھر ہؤلاء. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اسماء اشارہ قریب کے حوالے سے یا مرکب اشاری جو ہے وہ قریب کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر اسماء اشارہ بعید یعنی دور کی چیزوں کی طرف اگر ہم اشارہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے، وہ مرکبات جو ہیں وہ کیسے بنیں گے، وہ لے کر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. لیکن اجازت سے پہلے آپ سے یہ التماس کہ ابھی تک بھی اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور وہ میری ویڈیوز کے اوپر گاہے بگاہے تشریف لاتے رہتے ہیں صاحب، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ چینل جو ہے آگے چلایا جا سکے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.